ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف مٹی کے کچے مکان تھے، وہاں صفیہ نام کی ایک عورت اپنے 2 ننھے بچوں علی اور مریم کے ساتھ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہتی تھی۔ زندگی اس کے لیے کسی روزمرہ امتحان سے کم نہ تھی۔ دن رات وہ محنت کرتی، مگر غربت کا سایہ ہر وقت ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اس کا شوہر، جو مزدوری کے لیے کئی ماہ پہلے دور شہر گیا تھا، اس کا کوئی خط نہ آیا، کوئی خبر نہ تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ صفیہ ہر شام اکیلے بیٹھ کر اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کرتی اور دل ہی دل میں رب سے اپنے بچوں کے لیے رزق مانگتی۔ آج کا دن تو کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، کیونکہ گھر میں کھانے کو صرف 1 پیالہ آٹا باقی تھا۔ چھوٹے علی اور مریم، جن کی آنکھوں میں معصومیت اور بھوک دونوں چمک رہی تھی، اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک اٹوٹ یقین تھا۔ اس نے دعا کی، اللہ، آج تو ہی میرا سہارا ہے، میرے بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے، میرے مولا تو ہی رازق ہے۔ اس نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری، آٹا گوندا اور لکڑیاں جلا کر چولہا گرم کیا۔ بڑی احتیاط سے اور ہر لقمے کی قدر کرتے ہوئے اس نے بمشکل 2 روٹیاں بنائیں، 1 روٹی بچوں کے لیے اور 1 اپنے لیے۔ یہ روٹیاں محض آٹا نہیں تھیں، یہ صفیہ کی امید اور محبت کا آخری حصہ تھیں۔ صفیہ ابھی ان گرم روٹیوں کو بچوں کے سامنے رکھنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک یوں محسوس ہوئی جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دی ہو۔ وہ حیران تھی کہ اس ویرانے میں کون آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرہ بھوک سے پچکا ہوا تھا اور آنکھوں میں برسوں کی محرومی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ فقیر بولا، بیٹی، 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، یہ پیٹ آگ بنا ہوا ہے۔ صفیہ کے دل میں طوفان مچ گیا۔ ایک طرف اس کے اپنے جگر گوشوں کی بلکتی بھوک تھی اور دوسری طرف ایک اجنبی کی التجا۔ اس کے پاس کل جمع پونجی یہ 2 روٹیاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گرم روٹی پر نظر ڈالی، پھر اپنے بچوں کے معصوم اور بھوکے چہروں پر۔ ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک ایسا امتحان جہاں انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ معصوم علی، جس نے ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھی، بولا، امی، ہم آدھی روٹی کھا لیں گے، آپ یہ فقیر چچا کو دے دو۔ ننھی مریم نے بھی اپنے چھوٹے سے سر سے ہاں میں ہاں ملائی۔ بچوں کی یہ بات سن کر صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ فخر اور ایمان کی چمک کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس کے بچوں میں بھی ایثار کا جذبہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے پوری روٹی جو اس کی آخری امید تھی فقیر کے آگے رکھ دی۔ فقیر کی آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری چمک اٹھی۔ اس نے روٹی تھامی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر صفیہ اور اس کے بچوں کے لیے دل سے دعا دی، بیٹی، اللہ تیرا چولہا کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دے، اللہ تجھے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ فقیر رخصت ہوا اور رات نے اپنی چادر بچھا دی۔ صفیہ نے اپنے بھوکے بچوں کو سلا دیا اور خود بھوکی ہی رب پر توکل کرتے ہوئے سو گئی۔ اس رات اسے لگا جیسے اس کے دل میں ایک انوکھا سکون اتر آیا ہے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی اور اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے دروازے کے پاس کچھ دیکھا۔ وہ جلدی سے دوڑی اور حیرت سے رک گئی۔ دروازے پر آٹے کی ایک بھری ہوئی بوری، خالص گھی کا ایک بڑا ڈبہ، کچھ پیسے اور سب سے بڑھ کر ایک لت رکھا تھا۔ صفیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ لت اس کے شوہر کا تھا۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے لت کھولا۔ اس میں لکھا تھا، میری پیاری صفیہ، میں شہر میں ایک بہت اچھے کام پر لگ گیا ہوں۔ کل مجھے میری پہلی بڑی مزدوری ملی تو میں تمہارے اور بچوں کے لیے یہ سب کچھ لایا ہوں۔ دعا ہے کہ اب ہم کبھی بھوکے نہ رہیں، ہم جلدی ہی ملیں گے۔ صفیہ نے لت کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو بھوک کے نہیں بلکہ شکر گزاری اور رب کی کرم نوازی کے تھے۔ اس نے چولہے کی راکھ کو چھوا، جہاں کل خالی پن تھا آج خوشبو تھی، ایک روٹی کی خوشبو۔ وہ خوشبو جو صرف آٹے کی نہیں تھی بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کی تھی۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا ہر جملہ ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمارے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ بھوک انسان کا امتحان ہے، مگر اس میں رب کی طرف رجوع کرنا ہی کامیابی ہے۔ ایثار یعنی اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو دینا ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور اللہ پر کامل بھروسہ وہ کنجی ہے جس سے رب کی رحمت کے تمام در کھلتے ہیں۔ صفیہ نے دیا صرف ایک روٹی، اپنی آخری پونجی، مگر خدا نے اسے لوٹایا بے حساب رزق، دل کا سکون اور خاندان کی خوشیاں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گویا آسمان سے آواز آئی، جو بندہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو بچوں، ایک روٹی کی خوشبو دراصل انسانیت اور ایمان کی کہانی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ اس چھوٹی سی قربانی میں اپنی سب سے بڑی رحمت چھپا دیتا ہے۔ اگر تمہیں دادی اماں کی یہ سبق آموز اور دل چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کرو اور قصے کہانی کو سبسکرائب کر لو، تاکہ اگلی بار جب کوئی نئی اور دلچسپ کہانی آئے تو تم سب سے پہلے سنو۔ اللہ حافظ بچوں۔